بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب والے دن کا بادشاہ وظیفہ۔ جو لوگ ان کلمات کو پڑھ لیں گے، جو لوگ یہ تسبیحات پڑھ لیں گے، یہ الفاظ پڑھ لیں گے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گا، ان کے بخت کو خوش بخت کر دے گا۔ ان کے نصیب میں جو چیز نہیں بھی لکھی، رب کریم اس بابرکت دن کے وسیلے سے ان کی تقدیر اور مقدر میں وہ چیز ضرور لکھے گا۔ آج 13 رجب کا بابرکت دن ہے، اور 13 رجب کے دن یہ عمل کرنے سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے مالا مال کرے، اس کی پریشانیوں کو ختم کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احساس، پیار اور محبت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو معرفت نصیب ہو، اللہ رب العزت کے اس بندے کو محبت نصیب ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 13 رجب کے دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ محدثین نے لکھا ہے اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں مقبول فرمائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، اور جو مانگا جائے گا رب کریم ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے خزانے اس بندے کو عطا کرے گا۔ آج کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ بلکہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت یا برکت کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت یا برکت کو آپ کے سر پر بادل کی طرح بچھا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ رب کریم سے رزق کے، دولت کے، نصیب کے اگر دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ جو لوگ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں ان کے قدموں میں رکھے گا۔ حالات کی تلخیاں اس عمل کے کرتے ہی دور ہو جائیں گی، اور محمد و آل محمد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، بلکہ خوشحالیاں بھی عطا کرے گا، رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم کے رستے پر چلائے گا، اور اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا، اور انہیں رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نصیب اور مقدر اور تقدیر کو بھی چمکائیں اور آنے والی 7 نسلوں کا بھی بیڑا پار ہو، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نور بھر دے گا۔ یہ وظیفہ کامیابی کے لیے بڑا خاص ہے، یہ وظیفہ اللہ کی محبت کے لیے بڑا خاص ہے، یہ وظیفہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا خاص ہے، یہ وظیفہ مشکلات کو ختم کروانے کے لیے بڑا خاص ہے، کیونکہ آج 13 رجب کا دن ہے، اور 13 رجب کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، کیونکہ اس دن ظہور علی علیہ السلام ہوا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی اس دن ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ علی جو دماد رسول ہے، وہ علی جو شوہر بطول ہے، وہ علی جو شیر خدا ہیں، ان کے وسیلے سے آج کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دے گا، اور ان کے وسیلے سے مانگی گئی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کن فرمائے گا اور فیکون ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنے اور اپنے بچوں کے نصیب کو چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا، اور کامیابیوں کو عروج کی طرف جاتا ہوا، بلندیوں کی طرف جاتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، وسعتیں ہوں گی، کشادگیاں ہوں گی، بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہوں گے، آپ جادو جنات کے وار سے محفوظ رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے، کالی کملی والے کی کملی والی چادر کے سائے کے تلے آ جاتا ہے، محمد والے محمد کا صدقہ دے کر جو اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اللہ تعالیٰ پھر اسے در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں دیتا، کیونکہ رب کریم سے جب محمد و آل محمد کے صدقے مانگا جائے، پنجتن گھرانے کے صدقے مانگا جائے، نبی کی آل اولاد کے وسیلے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ تو آج بڑا ہی بابرکت دن ہے، آج پنجتن گھرانے میں
خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، تو آپ نے آج کے اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے آپ مانگ لیں، رزق مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، خوشیاں مانگیں، عروج مانگیں، ترقیاں مانگیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستیوں، غربت سے نجات مانگے، بیماریوں سے شفا مانگے، قرضوں سے نجات مانگے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے روئیں، گڑ گڑا کر اللہ سے آج کے دن مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ بس چند یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، بہت ہی آسان کلمات ہیں جن کو میں بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ ان کلمات کو آج 13 رجب المرجب کے دن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شام ہونے تک اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ آج کے دن مانگ لیں جو مانگنا ہے، کیونکہ آج حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہر در کھول دیا ہے، پنجتن گرانے کے وسیلے سے ہر دروازہ آج کھلا ہے، چاہے وہ رحمت کا ہو، برکت کا ہو، نعمتوں کا ہو، رزق کا ہو، دولت کا ہو، خزانوں کا ہو، شفا کا ہو، کوئی بھی خزانہ ہو، آج اللہ تعالیٰ کے ہر خزانے کا منہ کھلا ہے۔ آج سارا دن آپ رب کریم سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور ان نوافل کا جو ہدیہ ہوگا وہ پنجتن گھرانے کو آپ نے پیش کر دینا ہے۔ نفل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، صرف 33 مرتبہ، چاہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر کر لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر کر لیں، چاہے کاؤنٹر پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، 33 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی یا فتاح یا علی یا فتاح یا علی یا فتاح یا علی، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور صرف 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اس وظیفے کا آپ نے ہدیہ بھی پنجتن گھرانے کو پیش کرنا ہے۔ جب آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، ان نوافل کے بعد ان نوافلوں کا ہدیہ بھی آپ نے پنجتن گھرانے کو پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اس کا ہدیہ آل رسول کو پیش کر دینا ہے، پنجتن گھرانے کو پیش کر دینا ہے، شہدائے کربلا کو پیش کر دینا ہے، محمد عربی کو ہدیہ کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غار یاروں کو بھی آپ نے اس کا ہدیہ پیش کر دینا ہے، مزار یار جو ہوں گے ان کو بھی ان کا ہدیہ پیش کر دیں، اصحاب رسول کو ان کا ہدیہ پیش کر دیں، یعنی جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں، جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں، جتنے بھی نبی کے یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، آپ نے ان کو پیش کر دینا ہے ان کا ہدیہ، پنجتن گھرانے کو ان کا ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے جانا ہے، یا اللہ ہماری فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں مقصد ہے، فلاں دعا ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، مصیبت ہوگی، بس آپ نے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ رو کر اللہ سے مانگیں، ضد کر کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یقین پکا ہونا چاہیے، توکل کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ دینے میں دیر کر دیتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں اندھیر نہیں ہوتا۔ تو آپ بس آج کے دن
اللہ رب العزت سے خصوص بالخصوص اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں، پنجتن گھرانے کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں، اپنے مقدر اور نصیب کو پھر چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں جن کا معجزہ زندہ آنکھوں نے بھی دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے یہ الفاظ ہیں لیکن پڑھنے میں بڑے باری ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ ان کلمات کو آج 13 رجب کے دن ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ 27 رجب تک آپ اگر ان کلمات کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ شب معراج کی رات کو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی معجزہ دکھائے گا اور آپ کو آپ کے اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا جس کا تصور رکھ کے آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن ضرور کریں، انمول عمل ہے اور یہ موقع پھر سال بعد آنا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، رب کریم سے آج کے دن اپنے نصیب اور تقدیر میں ہر وہ چیز لکھوا لیں جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، کیونکہ آج حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات پر، ہر جائز دعا پر کن فرمائے گا اور فیکون ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔